نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال الله تبارك وتعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سزاوار اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا مالک، رازق، حاکم اور معبود برحق ہے، جس رب ذوالجلال والاکرام نے اسلام جیسی عظیم نعمت سے ہمیں اور آپ کو سرفراز فرمایا، اور اس اسلام کے امن و آشتی والی تعلیمات سے ہمیں اور آپ کو بہرور فرمانے کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام خصوصیت کے ساتھ رحمت للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء شافع محشر ساقی کوثر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو مبعوث فرمایا، اور جن کے ذریعے اسلام کی امن و سلامتی والی تعلیمات ہم اور آپ تک پہنچائی، ایسے نبی پر اللہ کہا درود السلام و اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، اور میری آواز سننے والے مسلمان بھائیوں، بہنوں اور نوجوانوں، خطبہ جمعہ کا عنوان ہے نوجوانوں، اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا ہے. نوجوانوں، اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا ہے. اس عنوان کو اپنانے کی یا اس عنوان کی وضاحت کی ضرورت ہمارے اپنے شہر میں پیش آنے والے واقعات اور ہندوستان کے مختلف صوبے جات میں پیش آنے والے واقعات کی وجہ سے میں نے اس عنوان کو لے کر حاضر ہوں. اسلام امن و آشتی والا مذہب ہے. اسلام کا معنی ہی سلامتی ہے، اور اس کے ماننے والے کو جو مسلمان لفظ کہا جاتا ہے اس کا معنی اور اس کا مطلب بھی یہ ہے سلامتی والا، آشتی والا، امن والا، امن پسند. اسلام اپنے معنی کے اعتبار سے ہی اس بات کی تعلیم دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ وہ امن و آشتی کی دعوت دیتا ہے، امن و سلامتی کا پیغمبر ہے. اس کی ہر تعلیم کے اندر اس کے عقائد، اس کے عبادات، اعمال، اخلاقیات، معاملات، سماجیات، معاشرت اور سیاسیات، ہر میدان کے اندر اسلام امن و سلامتی کی دعوت دیتا ہے اور امن و سلامتی کی تعلیم دیتا ہے. اس ناحیے سے اگر ہم قرآن اور احادیث کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں ہر علم، ہر تعلیم کے اندر، ہر میدان کے اندر، عقائد کے اندر، عقائد کے باب کے اندر، عبادات کے ابواب کے اندر، معاملات کے باب کے اندر، اخلاقیات کے ابواب کے اندر، گویا ہر جگہ ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمان سلامتی کو اپنانے والا ہے. پیارے نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مسلمان کون ہے؟ آپ نے جواب میں اس بات کی وضاحت فرمائی، المسلم من سلم المسلمون بلسانی ویدی. آپ نے کیا فرمایا؟ مسلمان کا تعارف کرواتے ہوئے، مسلمان کون ہے اس کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا المسلم
مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون بلسانی و یدی، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو، وہ گویا مسلمان ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز تہجد کا اہتمام کرنے والا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ سال بھر روزے رکھنے والا، حج کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، نہیں، بلکہ آپ نے مسلمان ہونے کا تعارف اور مسلمان کی تعریف یہ فرمائی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ تو گویا اسلام اپنے ماننے والوں کو کسی بھی وقت دہشت گردی کی تعلیم، غارت گری کی تعلیم نہیں دیتا ہے، امن و سلامتی کا پیغمبر بن کر رہنے کی، انہیں حکم رہنے کی تعلیم دیتا ہے، اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ دیکھو تم بازار میں چل رہے ہو تب بھی تمہیں احترام انسانیت کا خیال رکھنا ہے، تم اپنے ساتھ کسی قسم کا لوہا نہیں رکھو گے، تم اپنے ساتھ کسی قسم کا اسلحہ نہیں رکھو گے، تم اپنے ساتھ کسی قسم کا ہتھیار نہیں رکھو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بازار میں چلنے والوں کو تمہاری ہتھیار، تمہارے اسلحہ کے ذریعے کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو۔ سبحان اللہ! جس اسلام نے بازار میں چلتے ہوئے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم اپنے ساتھ کسی بھی قسم کا ہتھیار استعمال نہ کرو، کسی بھی قسم کا ہتھیار نہ رکھو، تاکہ تمہارے ساتھ چلنے والے بازاری ساتھی کو جو ہے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ جس اسلام نے مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی ہو لا یشیر احدکم علی اخیہ بالصلاح، کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی بھی بھائی کی طرف اشارہ بھی کرے کسی ہتھیار کے ذریعے۔ مارنا دور کی بات ہے، ختم کرنا دور کی بات ہے، نیست و نابود کرنا، فساد پھیلانا، جھگڑا کرنا بہت دور کی باتیں ہیں۔ اسلام نے تو زبان رسالت کے ذریعے یہاں تک کہا لا یشیر احدکم، کہ تم میں سے کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اشارہ بھی کرو اپنے بھائی کی طرف کسی ہتھیار کے ذریعے، کسی تکلیف دینے والی چیز کے ذریعے۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے اپنی کتابوں کے اندر نقل فرمایا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اگر تم کہیں کسی ہتھیار کے ذریعے کسی اپنے بھائی کو تم اشارہ بھی کر رہے ہو اور شیطانی ورغلانے، شیطانی حملوں کی وجہ سے، شیطانی وسوسوں کی وجہ سے، شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے، شیطان کے غالب آنے کی وجہ سے تمہارے اس ہاتھ میں موجودہ ہتھیار کے ذریعے اپنے بھائی کو کسی قسم کا نقصان ہو جائے گا تو فَيَقَعُهُ فِي حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تو وہ ظلم جو ہے، وہ مار جو ہے تمہیں نار جہنم میں لے جائے گی۔ نوجوانوں، ایک معمولی سی بات کو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا اور اس کا انجام یہ بتایا کہ فی حفرۃ من النار، کہ اگر کسی قسم کا نقصان ہو جائے، تمہاری وجہ سے کسی جان کو نقصان پہنچ جائے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ اس قدر اسلام نے ہمیں اور آپ کو تعلیمات سے آگاہ کیا اور ان جیسے جرائم کے انجام کو بھی بتا دیا کہ دیکھو تم سے جرم سرزد ہو جائے گا اور تم مجرم بن جاؤ گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ حضرات، اسلام کس قدر پیارا دین! اسلام ہر انسان کی 5 چیزوں کی حفاظت چاہتا ہے۔ اسلام ہر انسان کی 5 چیزوں کی حفاظت چاہتا ہے، وہ بنیادی حقوق ہیں۔ سوائے مذہب اسلام کے دیگر مذاہب نے ان باتوں کا احترام نہیں کیا، اہتمام نہیں کیا۔ اسلام چاہتا ہے کہ ہر انسان کا دین جو ہے محفوظ ہو جائے، اسلام چاہتا ہے کہ ہر انسان کی جان محفوظ ہو جائے، اسلام چاہتا ہے کہ ہر انسان کا مال محفوظ ہو جائے، اسلام چاہتا ہے کہ ہر انسان کی عزت اور اس کی آبرو محفوظ ہو جائے، اسلام چاہتا ہے کہ ہر انسان کی عقل محفوظ ہو جائے۔ ان 5 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری، ان 5 بنیادی حقوق کی ضمانت اسلام دیتا ہے۔ تو گویا زمین کے اوپر جتنے فسادات ہوتے ہیں انہی 5 باتوں کے اطراف گھومتے ہیں
کبھی عزت و آبرو کو لے کر، کبھی دین کے نام پر، کبھی مال کے نام پر، کبھی عزت و آبرو کے نام پر، کبھی عقل کے نام پر، کبھی مال و دولت کے نام پر، انہی باتوں کے اطراف میں زمین پر پھیلنے والا فساد برپا ہوتا ہے۔ تو گویا آپ علیہ السلام کا یہ پیارا دین جو اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم تک پہنچایا، ان بنیادی حقوق کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ لیکن نوجوان آج کدھر جا رہے ہیں؟ سمجھ سے باہر۔ ایک جانب نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جن کے اندر عقیدے کا بڑا بگاڑ پایا جاتا ہے، ایک جانب نوجوانوں کا وہ طبقہ ہے جن کے اندر اخلاقیات کا نام و نشان ختم ہو گیا ہے، ایک جانب نوجوانوں کا وہ طبقہ ہے جو دین بیزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ایک جانب نوجوانوں کا وہ طبقہ ہے جو دین کے نام پر جرائم انجام دے رہے ہیں، دین کی صحیح سمجھ نہیں رہنے کی وجہ سے، دین کو صحیح انداز میں نہیں سمجھنے کی وجہ سے، قرآن اور حدیث کا صحیح فہم نہیں ہونے کی وجہ سے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی وجہ سے، اور روزانہ پیدا ہونے والی باطل تحریکات کی چمک دمک دیکھ کر اس کی جانب راغب ہونے کی وجہ سے، روزانہ آنے والے خوشنما نعروں کے پیچھے جا کر نوجوان دین کے نام پر مجرم بنتا جا رہا ہے، دین کے نام پر جرائم انجام دیتا جا رہا ہے۔ نوجوان بغیر سوچے سمجھے کہ جو ہے دین کا لبادہ اوڑھ کر، دین کا جذبہ لے کر، دینی جذبات کے طوفان میں بہہ کر جو ہے وہ جرائم کے دلدل میں پھنستا ہوا چلا جا رہا ہے۔ نوجوانوں، کبھی تم نے سوچا کہ تمہارا جو قدم اٹھ رہا ہے، اسلام کے اوپر بدنما داغ لگانے کی ناکام کوششیں تم سے کروائی جا رہی ہیں؟ اسلام اپنی تعلیمات کے اندر دہشت گردی کی سختی سے منع کرتا ہے، اور تم ہو کہ انہی راہوں کو اختیار کر رہے ہو۔ اسلام دہشت گردی سے سخت منع کرتا ہے، اور تم ہو کہ اسی راستے کو اختیار کر رہے ہو۔ کبھی دین کے نام پر، کبھی مسجد کے نام پر، کبھی ظلم اور زیادتی کے نام پر، کبھی تحفظ شریعت کے نام پر، کبھی حجاب کے نام پر، مختلف ناموں پر، اور کبھی پڑوسوں کے ورغلانے کی وجہ سے، پڑوسی ممالک کے ورغلانے کی وجہ سے تم جو ہے ان راستوں کو اختیار کر رہے ہو۔ نوجوانوں، تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ راستہ کس قدر پرخطر ہے، یہ راہیں کس قدر نقصان دہ ہیں۔ جس راستوں کو تم اپنا رہے ہو، اور جس راستے پر تم چل رہے ہو، وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے ہی نہیں، بلکہ تمہارے اپنے خاندان کے لیے، تمہارے اپنی بیوی بچوں کے لیے، تمہارے اپنے والدین کے لیے، تمہاری اپنی تجارت کے لیے، تمہارے اپنے دین کے لیے، تمہارے اپنے کاروبار کے لیے، تمہارے اپنے فیوچر کے لیے، اور سب سے بڑھ کر تمہاری قوم و ملت کے لیے، اور اس سے بڑھ کر تمہارے دین و ایمان کے لیے، اور جس ملک میں تم رہ رہے ہو اس ملک کے لیے بھی ہر ناحیے سے یہ راہیں تمہارے لیے خطرے سے خالی نہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، تم جس راستے کو اپنا رہے ہو یہ سراسر نقصان دہ راستہ ہے، یہ تمہیں لے ڈوبنے والا راستہ ہے، تمہیں بھی لے ڈوبے گا، تمہاری آل و اولاد کو بھی لے ڈوبے گا، تمہاری ماں بہنوں کو بھی لے ڈوبے گا، تمہارے افراد خاندان کو بھی نقصان دہ ثابت ہوگا، تمہاری قوم و ملت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ہمارے دین و ایمان کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور ہم اور آپ جس ملک کے اندر رہیں اس ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اگر تمہارا یہ قدم، تمہارے یہ جذبات، تمہارا یہ جوش، تمہارا یہ ولولہ، تمہاری یہ بے ہوشی کے عالم میں اٹھنے والا قدم آخر کس جانب تمہیں لے جا رہا ہے؟ کون سا فائدہ تمہارے سامنے پیش نظر ہے؟ کون سی چیز تمہارے مد نظر ہے؟ تم یہی سمجھتے ہو کہ اسلام ہے کہ کہیں بم دھماکہ کرا دیا جائے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ ظلم اور زیادتی کا بدلہ ظلم اور زیادتی سے لی جائے؟ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام نے اس طرح کے حرکات سے منع کیا ہے۔ اسلام نے تو یہاں تک کہہ دیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ نوجوانوں، تم جانتے بھی ہو، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 کا مطالعہ کرو تو معلوم یہ ہوگا کہ اسلام نے کس قدر اہمیت دی انسانیت کی، کس قدر احترام انسانیت کی تعلیم دی ہے، کس قدر اسلام نے بتایا ہے کہ اگر تم کسی کا ناحق ایک جان کا قتل کرتے ہو، کسی ایک جان کا اگر تم قتل کرتے ہو تو گویا تم نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا ہے، اور اگر کسی ایک جان کی اگر تم حفاظت کرتے ہو تو گویا ساری انسانیت کی حفاظت تم نے کی ہے۔
احترام انسانیت اور خون انسان کے خون کی حفاظت کی ذمہ داری اسلام نے اس قدر اہمیت کے ساتھ اجاگر کیا، اور تم دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، ظلم و زیادتی کے نام پر روزانہ پیدا ہونے والی باطن تحریکات کے خوشنما لب و لہجے پر، روزانہ دیے جانے والے نعروں پر اور پڑوسی ممالک کے ورغلانے پر جو ہے تم اس قدر بے تحاشا اس میدان کے اندر آگے بڑھ رہے ہو کہ تم سوائے نقصان کے کہیں اور کے نہیں رہ جاؤ گے۔ ہندوستان کی کتنی ایسی جیلیں جہاں ہمارا مسلم نوجوان اس جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے سڑ رہا ہے، جس کا کوئی نتیجہ نہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ اپنی ذات کے لیے، نہ اپنے قوم و ملت کے لیے، نہ اپنے دین و ایمان کے لیے، نہ اپنے مذہب کے لیے، نہ افراد خاندان کے لیے، نہ بیوی بچوں کے لیے، بلکہ دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے، بلکہ دوسرے مسلمان بھائیوں کی زندگی کے ساتھ نقصان پہنچانے کے سبب اور ذریعہ بن رہا ہے۔ تمہارا اس جانب رخ کرنا اور تمہارا جو ہے اس راستے کو اختیار کرنا، جانتے بھی ہو کہ کس قدر نقصان ہونے والا ہے۔ پوری ملت نشانے پر آ جائے گی، پوری قوم نشانے پر آ جائے گی، شعائر اسلام نشانے پر آ جائیں گے، اور اسلام کے تحت اس بات کا لفظ جوڑا جائے گا کہ گویا اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، گویا اسلام آتنکوادی کی تعلیم دیتا ہے، اور اسلامی تعلیمات کے ماننے والے آتنکواد بنتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ ہرگز صحیح نہیں۔ قیامت کی صبح تک بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے یا اسلام آتنکوادی کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے تو اسلام کا اعلان یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ اسلام کی تعلیمات اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آج ہم کھل کر کہتے ہیں کہ کسی بھی مذہب کا دہشت گردی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، جہاں ہم سماج کے دیگر نوجوانوں پر افسوس کی ایک نگاہ ڈالتے ہیں، ان کی بے راہ روی کا شکار ہونے کا ہمیں افسوس، تو وہیں پر ہمارا وہ نوجوان طبقہ جو دینی جذبات کے اندر آ کر انتہا پسندی کا شکار ہو کر، غلو کا شکار ہو کر بے راہ روی کا شکار ہو رہا ہے اور غلط راہوں کو اپنا رہا ہے، اور وقتیہ طور پر جذباتی ہو کر جو ہے ہمیشہ کے لیے نقصان پہنچانے والا بن رہا ہے۔ زمین میں فساد برپا کرنا، زمین میں فساد پھیلانا، زمین میں جھگڑا کرنا، خون و خرابہ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ عمل نہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر فساد پھیلانے والوں کے عمل کو جو ہے پسند نہیں فرماتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، زمین میں فساد پھیلانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کریم کھول کر ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ غلط راہوں کو اختیار نہ کریں۔ آپ علیہ السلام جنگ کے میدان کے وقت میں روانہ کرتے ہوئے بھی دشمن سے لڑنے کا موقع ہے، دشمن جب حملہ کیا ہے، دفاع کے لیے جا رہے ہیں صحابہ کی جماعت، ایسے موقع پر بھی آپ علیہ السلام کی کس قدر پیاری تعلیمات ہیں، کس قدر چھوٹی چھوٹی باتوں کا آپ نے خیال رکھا اور رکھوایا۔ آپ نے فرمایا دیکھو جا رہے ہو، جاؤ اللہ کا نام لے کر جاؤ، اللہ کی قسم تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم جاؤ، لیکن چند باتوں کا خیال رکھو۔ آپ نے فرمایا انطلقوا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ ولا تقتلوا شیئا فانیا، جاؤ اللہ کا نام لے کر جاؤ، امت رسول علیہ السلام بن کر جاؤ، کامیابی تمہارے قدم چلے گی، لیکن یاد رکھو ولا تقتلوا شیئا فانیا، کسی بھی بزرگ آدمی کو، کسی بھی بوڑھے آدمی کا قتل نہ کرو، ولا طفلا، کسی بھی بچے کا قتل نہ کرو، ولا صغیرا، کسی بھی چھوٹے کا قتل نہ کرو، ولا امراتا، کسی بھی عورت کا قتل نہ کرو، اور ولا تغلو، اور جو ہے کسی بھی قسم کا غلو اختیار نہ کرو، اور مال غنیمت کی حفاظت کرو، اس کو جمع کرو، اور کسی بھی قسم کی بدعملی نہ کرو اور بدعہدی نہ کرو۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المستحسنین، کہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی
احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میدان کی طرف روانگی ہے، دشمن سے مقابلہ ہے، سامنے دشمن کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی اصول نہیں، کسی بھی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اسلام اور اہل اسلام کے خاتمے کے لیے آیا ہوا دشمن ہے، اس دشمن کے پاس بھیج رہے ہیں نبی علیہ السلام اور اپنی پیاری تعلیمات دے رہے ہیں کہ بوڑھے کو نہ مارو، عورت کو نہ مارو، بچے کو نہ مارو، چھوٹے کو نہ مارو، درختوں کو نہ کاٹو، اور معبدان یا اپنی اپنی عبادت گاہوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا قتل نہ کرو، اپنے گھر کے دروازے بند کیے ہوئے کو قتل نہ کرو۔ آپ علیہ السلام کسی جنگ کے موقع پر ایک عورت کی لاش دیکھتے ہیں میدان جنگ کے اندر، ایک عورت کی لاش دیکھتے ہیں میدان جنگ کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی لاش کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں ما کانت هذه لقاتلا، اس کو قتل کرنا درست نہیں تھا۔ اس قدر پیارا مذہب ہے اور نوجوان طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ ظلم کا بدلہ ظلم سے لیا جائے گا، مسجد کے توڑنے کا بدلہ مندر سے توڑ کر لیا جائے گا۔ نوجوانوں یاد رکھو، اسلام ہمیں اور آپ کو امن و سلامتی کا پیغمبر بننے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے کہ تم جو ہے خودکش حملے کرو۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ سے سوال کیا گیا کہ حالات کے مطابق ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے کوئی خودکش حملے کرتا ہے تو وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اہل علم نے سختی کے ساتھ منع کیا اور اس کو خودکشی سے تعبیر کیا، خودکشی سے تعبیر کیا، اور خودکشی اسلام کے اندر ناجائز ہے، حرام ہے، اور خودکشی کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ تو پھر یہ کہاں سے جائز ہو رہا ہے؟ یہ کہاں سے جائز ہو رہا ہے کہ تم دین کے نام پر، ایمان اور اسلام کے نام پر جو ہے اس طرح کی حرکات کرو، کہ اس طرح کے بم بلاس کرو، اس طرح غریبوں، لاچاروں، مفلسوں، مجبوروں، بے کسوں اور معصوموں، خواتین، مرد، بوڑھے، بچے بازاروں کے اندر جو رہتے ہیں ان سب کے قتل کے تم ذمہ دار بن جاؤ۔ جہاں انسانی آبادی زیادہ ہوتی ہے، بازاروں میں، اسٹیشنوں کے مواقعوں پر، اس طرح کی جگہوں پر بم بلاس کرنا، اسلام اس بات کی تعلیم ہرگز نہیں دیتا ہے، کسی بھی قسم کی دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہی نہیں اسلام۔ اپنے آپ کو جو ہے اسلام کی صحیح تعلیمات کی طرف تم لے آؤ۔ نوجوانوں یاد رکھو، یہ تمہارا اٹھنے والا قدم تمہیں بھی لاچار کرے گا اور قوم و ملت کو بھی لاچار کرے گا۔ آخر تمہارے جذبات کدھر؟ کیسے بڑھ جا رہے ہیں تم؟ کس کے اشارے پر تم یہ سب کام کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس علماء کی کمی ہے؟ کیا قرآن اور حدیث کی کمی ہے؟ کیا اسلامی تعلیمات کو سمجھانے والوں کی کمی ہے؟ تم ایسے لوگوں کے ساتھ نہ جاؤ جو تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت تباہ اور برباد کر دے۔ تم ایسے لوگوں کی دوستی اختیار نہ کرو جس کی وجہ سے تمہارا خاندان برباد ہو جائے، جس کی وجہ سے تمہارے پیشانی پر کلک لگ جائے، جس کی وجہ سے تم جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے سڑگلتے رہ جاؤ، جس کی وجہ سے جو ہے قوم و ملت بدنام ہو جائے، جس کی وجہ سے مساجد یا مدارس یا منبر اور محراب کے پر سوال اٹھائے جائے کہ آخر تمہارے علماء کیا کر رہے ہیں۔ نوجوانوں، ہر کام کرنے سے پہلے علماء سے پوچھو، ہر کام کرنے سے پہلے، ہر قدم اٹھانے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچو کہ تمہارا یہ قدم کس قدر نقصان پہنچانے والا ہے۔ تمہارا یہ قدم اٹھنے سے پہلے تمہیں چاہیے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھے۔ تمہارا یہ قدم اٹھنے سے پہلے آؤ علماء کی محفلوں میں بیٹھو اور اسلام کو سچے اور صحیح معنی میں سمجھو۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان نوجوان دین کا لبادہ اوڑھ کر، دینی جذبات کے اندر بہہ کر نہ جانے ان غلط راہوں کا شکار ہو رہا ہے جس کا اسے خود کو بھی نقصان، ذاتی نقصان، انفرادی نقصان الگ ہے، فردی نقصان الگ ہے، لیکن اجتماعی نقصان اور اجتماعی طور پر جو نقصان ہوتا ہے وہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اس طرح کے نقصان سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اسلام نے ہر قسم کی انتہا پسندی، ہر قسم کے تشدد، ہر قسم کی دہشت گردی سے اسلام نے روکا ہے۔ آج سے کئی سال پہلے ہی
آج سے کئی سال پہلے ہی ہندوستان کے بہت سارے علماء کرام نے اپنا فتویٰ جاری کیا اور دستخط کے ساتھ اس کتاب کو اور دوسری زبانوں کے اندر اس کتاب کو شائع کرتے ہوئے کہا کہ اسلام کے اندر دہشت گردی کا کسی بھی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہے. اسلام ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے. اسلام ہر قسم کی خودکشی خودکش بم دھماکوں کی مذمت بیان کرتا ہے. اسلام ہر قسم کی امن و سلامتی کی تعلیم دیتا ہے. اور پھر نہ جانے دنیا کے اندر بہت سارے غیر اسلامی تہذیبیں اٹھی, غیر اسلامی تحریکیں اٹھی, اور اسلام کے نام پر انہوں نے انسانیت کا قتل عام کیا. اس کا بھی رد علماء کرام نے کیا. اسلام کے نام پر انسانیت کا خون اور خرابہ کیا گیا, اور نہ جانے جانوروں کو جس طرح کاٹا جا رہا تھا اس طرح اس تنظیم نے انسانوں کا خون بہایا. نہ صرف عام انسان بلکہ مومنوں کا اور مسلمانوں کا بھی اس کا بھی رد کیا گیا. مسلمانوں, ہمیں اور آپ کو منہج سلف کو پکڑنا چاہیے اور منہج سلف کے جو ہے پیکر ہونا چاہیے. اور اسلام نے ہر قسم کے تشدد سے منع کیا اور ہر قسم کی انتہا پسندی سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے کہ انتہا پسندی کا کیا نقصان ہوتا ہے. کسی بھی قسم کی انتہا پسندی سے اسلام نے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھنے کی تعلیم دی. نبی علیہ السلام نے پچھلی قوموں کی ہلاکت اور بربادی سے منع کرتے ہوئے فرمایا, آپ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہلک المتنطعون, انتہا پسندی اختیار کرنے والے, غلو اختیار کرنے والے ہلاک ہو گئے. ہر قسم کی انتہا پسندی, ہر قسم کے تشدد, ہر قسم کے غلو سے اسلام نے منع کیا. آپ علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایاکم والغلو فی الدین فإنہ اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین, کہ لوگو تم دین میں غلو کرنے سے بچتے رہو, دین میں غلو کرنے سے اجتناب کرو, اس لیے کہ تم سے پہلی جو قومیں گزری ہیں وہ قومیں بھی غلو کی وجہ سے ہلاکت اور بربادی کے دہانے پہنچ گئی تھی. غلو انسان کو جو ہے صحیح سمجھ سے اور صحیح سوچ اور فکر سے جو ہے دور لے جاتا ہے, اس لیے بچنے کے لیے کہا گیا. اور قرآن کریم نے کہا, قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق, اے اہل کتاب کے لوگوں, آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب کے لوگوں, تم جو ہے غلو سے بچو اور حق کے اندر جو ہے بے جا کے غلو اختیار نہ کرو. اس طرح اسلام نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم جو ہے ہر وقت ہر میدان کے اندر جو ہے اسلام کی تعلیمات کو اپنائیں. مومن اس وقت تک ایمان کی حالت میں رہتا ہے, مومن اس وقت تک اس کا ایمان مکمل ہوتے رہتا ہے جب تک کہ وہ کسی کا قتل نہ کر دے. آپ علیہ السلام نے فرمایا, لن يضال المؤمن في فسحة من دینه ما لم يصب دما حراما. آپ علیہ السلام کی اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا. آپ نے کیا فرمایا, مومن اپنے ایمان کے میدان میں ایمان کے وسعتوں کے اندر آگے بڑھتے رہتا ہے جب تک کہ اس کے ہاتھ سے کسی کا ناحق خون نہ ہو جائے, کسی کا خون نہ ہو جائے. لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس بے راہ روی کے راستے کو اختیار کرنے سے بچے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. اسلام دہشت گردی سے, ہر قسم کی دہشت گردی سے منع کرتا ہے. ہزاروں کتابیں ہیں, ہزاروں صفحات پر مقالے لکھے ہوئے ہیں, علماء کرام موجود ہیں. اس طرح کا کوئی بھی قدم ہمیں اور آپ کو اٹھانا نہیں چاہیے اور اپنے ملک کے ساتھ کبھی غداری نہیں کرنی چاہیے. انسانی فطرت کے اندر وطن سے محبت خود بخود ہے. انسان کے جذبات, انسانی فطرت کے اندر وطن سے محبت ہے, وطن کی مٹی سے محبت ہے, اپنے پیدائشی وطن سے محبت ہوتی ہے. تو ایسے جس وطن میں ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیں, اس وطن کے ساتھ غداری نہیں کی جا سکتی, اس وطن کے ساتھ بے وفائی نہیں کی جا سکتی, اس وطن کے اس وطن کی چیزوں کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا ہے, اس وطن کو جو ہے کسی بھی قسم کے شر و فساد کے اندر مبتلا نہیں کیا جا سکتا ہے. اسلامی شریعت ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ اپنے وطن کے ساتھ وفاداری کریں, اور انسانی فطرت کے اندر جو ہے وفاداری شامل ہے. آپ علیہ السلام
آپ علیہ السلام مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں بڑے ہوئے، مکے میں نبوت ملی، نبوت کے بعد 13 سال رہے، ہر قسم کے ظلم اور زیادتی سے آپ کو جو ہے تکلیف پہنچائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد 13 سالہ زندگی کے اندر کبھی سکون اور راحت کی سانس نہیں لی، اور مجبوراً حکم الہی کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا پڑا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنے وطن کی محبت تھی، اپنے زمین کی محبت تھی، اپنی پیدائشی بستی سے محبت تھی۔ آپ نے فرمایا اے مکہ تو میرے نزدیک بڑا محبوب ہے، اے مکہ تو میرے نزدیک بڑا محبوب ہے، میں تجھے بہت پسند کرتا ہوں، تیری قوم اگر مجھے نہ نکالی ہوتی تو میں ہرگز نہیں نکلا ہوتا۔ یہ محبت اپنی زمین سے ہوتی ہے، اپنے ملک سے ہوتی ہے، اپنے شہر سے ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان نوجوان اپنے ملک کے ساتھ غداری کرتا ہے تو یہ غداری ناقابل قبول ہے، یہ غداری ناقابل قبول ہے۔ لہٰذا میں اپنے نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں، یہاں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں ان سے درخواست یہ ہے کہ ایسے وہ نوجوان جن کا ذہن جو ہے ملک کے خلاف، حکومتوں کے خلاف اور علماء کے خلاف، اسلامی تعلیمات کے خلاف، اگر تمہارے ساتھ تمہاری محفلوں میں اس طرح کی کوئی باتیں ہوتی ہیں تو اس طرح کی محفلوں سے دور ہو جاؤ، اس طرح کی محفلوں سے دور ہو جاؤ۔ ایسے نوجوانوں کو علماء سے ملاؤ، ایسے نوجوانوں کو علماء سے جوڑو، اور ایسے نوجوانوں کی ذہن کو صاف کرو۔ ایسے نوجوانوں کو بتاؤ کہ تمہارے جذبات تمہیں لے ڈوبیں گے۔ ایسے نوجوانوں کو سمجھاؤ کہ تمہارے جذبات کی وجہ سے تمہاری بیوی بیوہ ہو جائے گی، تمہاری اولاد یتیم ہو جائے گی، تمہارے ماں باپ بے یار و مددگار ہو جائیں گے، اور تمہارے یہ قدم ہو، تمہاری ذہنیت کی وجہ سے تمہاری قوم اور تمہاری ملت بدنام ہو جائے گی۔ تمہارے ان جذبات کی وجہ سے اسلامی تعلیمات کے اوپر شکوک اور شبہات کی انگلیاں اٹھائی جائیں گی، اور دشمن تو آنکھ کھول کر بیٹھا ہی ہے، دشمن تو بیٹھا ہی ہوا ہے کہ ایسا ایک نوجوان مل جاتا ہے تو ساری اسلامی تعلیمات کے اوپر انگلی اٹھانے کے لیے یہ عصبیت کی دیوار، نفرت کی دیوار نفرت کی دیوار کھڑا کرنے والا میڈیا موجود ہی ہے، موجود ہی ہے۔ اس کو موقع مل جائے گا تمہارے ان مجرمانہ حرکتوں سے، اس کو موقع مل جائے گا تمہاری اس مجرمانہ ذہنیت کی وجہ سے کہ دیکھو اسلام اپنے ماننے والوں کو کس قدر تعلیم دیتا ہے کہ اپنے وطن کے ساتھ غداری کرے۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اسلام بدنام ہو جائے؟ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری قوم و ملت بدنام ہو جائے؟ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری آل و اولاد کے پیشانیوں پر لکھے جائیں کہ مجرم کا بیٹا ہے، یہ دہشت گرد کا بیٹا ہے، یہ آتنکواد کا بیٹا ہے، یہ غدار وطن کا بیٹا ہے؟ تم ہرگز پسند نہیں کرتے ہو، اور تمہارے ان جذبات سے نہ تمہیں فائدہ، نہ قوم و ملت کو فائدہ، نہ ملک کو فائدہ، نہ اسلام کو فائدہ، سوائے نقصان کے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 0% بھی 0% بھی کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ ملک کو ہوگا، نہ قوم کو ہوگا، نہ ملت کو ہوگا، نہ دین و ایمان والوں کو ہوگا، نہ تمہارے اپنے خاندان والوں کو ہوگا، نہ تمہاری بیوی بچوں کو ہوگا۔ تو آخر تم کس راستے کو اختیار کر رہے ہو جہاں 100% نقصان ہی نقصان ہے؟ تمہاری جان ہلاکت کے راستے پر جا رہی ہے، تم بربادی کے راستے کو جا رہے ہو، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ظالم کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا حق ہے۔ ظالم کے خلاف آواز کون اٹھائے گا، کب اٹھائے گا، کس کو اختیار ہے، وہ الگ مسائل ہیں۔ تمہیں اختیار نہیں ہے کہ تم جو ہے ظلم کے نام پر آواز اٹھاؤ، یا تم جو ہے ظلم کے نام پر جو ہے تشدد کی راہوں کو اختیار کرو۔ تم جو ہے ظلم کے نام پر جو ہے اپنے پاس مجرمانہ ذہنیت رکھو اور مجرمانہ حرکت کرو، اور اس کو شہادت کا نام دو، تم جیل کے اندر جاؤ اور سنت یوسفی کا نام دو۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، آپ سے دردمندانہ اپیل کر رہا ہوں، اور خاص طور پر میں اپنے ان والدین سے، بزرگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے نوجوان بیٹوں کے ایکٹیویٹیز پر، جہاں ان کی بد اخلاقی کے ایکٹیویٹیز پر نگاہ رکھنا ہے، وہیں پر ان کے دین کے نام پر ہونے والے جذبات پر بھی کنٹرول رکھنا ہے۔ دین کے نام پر ہونے والے ان سے
دین کے نام پر کرنے والے ایکٹیویٹیز پر بھی جو ہے آپ کو نگاہ رکھنا ہے کہ کہاں جا رہا ہے، کہاں بیٹھ رہا ہے، اس کی ذہنیت کیسی پنپ رہی ہے، اس کے اندر کیسے جذبات آ رہے ہیں، اس کے اندر کیسا جوش آ رہا ہے، آخر یہ کہاں لے جائے گا، ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں ان تمام نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جو اس طرح کے جذبات رکھ رہے ہیں، لوٹ آؤ، ابھی وقت باقی ہے، لوٹ آؤ، ورنہ سوائے پچھتاوے کے، سوائے کفے افسوس ملنے کے، سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر تمہارے اندر یہ اس طرح کی کوئی ذہنیت بنی ہوئی ہے یا تم جو ہے اس طرح کا کوئی ذہن رکھتے ہیں تو اس سے بھی واپس لوٹ آؤ۔ آخر یہ ذہن کہاں سے بن رہا ہے؟ سوشل میڈیا ایک ایسی وبا ہے جہاں بد اخلاقی کا ایک طوفان برپا ہے، وہیں پر دین کے نام پر بے جا تقریریں، دین کے نام پر ورغلانے والے نوجوانوں کا طبقہ، دین کے نام پر بننے والی تحریکیں، دین کے نام پر نعرہ دینے والے خوشنما نعرے سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ہاتھوں تک، ہمارے ذہنوں تک پہنچ رہے ہیں اور اس کا زہر ہمارے دل و دماغ میں پیوست ہوتے جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کا بھی اس قدر استعمال نہ کرو کہ تمہارے اخلاق، تمہارا عقیدہ، تمہارا ایمان، تمہارا خون، تمہاری جائیداد، تمہاری عزت و آبرو، تمہارا ملک، تمہارا وطن، تمہاری قوم و ملت، تمہارا خاندان، تمہارا قبیلہ، تمہاری بیوی بچے سب کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے۔ ہمیں پڑوسوں سے کیا لینا دینا ہے؟ ہمارے پڑوسی ممالک سے ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ وہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، اس سے کسی بھی قسم کا تعلق ہمیں اور آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ بس مسلمان ہے، ساری دنیا کے اندر مسلمان ہے۔ مسلمان کی صفت بتائی گئی کہ کسی بھی مسلمان کو کسی بھی قسم کا نقصان ہوتا ہے، کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچتی ہے تو سارے مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ آپ محسوس کیجئے، فلسطین کے مسلمانوں کی تکلیف محسوس کیجئے، سعودیہ کے مسلمانوں کی تکلیف آپ محسوس کیجئے، افغانستان کے مسلمانوں کی تکلیف آپ محسوس کیجئے، لیکن آپ اور ہم جس قانون کے دائرے میں ہیں اس قانون کے دائرے میں سوائے دعا کے، سوائے ہمدردی کے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور حالات بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم جو ہے جیسے چاہے، جہاں چاہے، جب چاہے کریں۔ لہٰذا میں آپ کو کھلے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، اسلام کی جو پیاری تعلیم جہاد کی تعلیم ہے اس کو بدنام نہ کریں، اس کو بدنام نہ کریں۔ ابھی میڈیا بہت کچھ بدنام کر دیا ہے اور پوری دنیا کے اندر اسلام کو جو ہے جہاد کے نام سے تعبیر کر کے جو ہے اسلام کے غلط شریف بنانے کی کوشش کی ہے۔ ایسے موقع پر اگر آپ کا کوئی غلط قدم اٹھتا ہے تو گویا آپ بھی تقویت دینے والے بن جاتے ہیں۔ آئیے ہم سب کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اسلام کی جو پیاری تعلیمات ہیں اس کو جانیں، اس کو سمجھیں، اور اسلام امن و سلامتی کی تعلیم دیتا ہے، امن و آشتی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی کے پیغمبر ہم کو بننا ہے، اسی کے پیغمبر ہم کو بننا ہے، اسی کا داعی ہم کو بننا ہے۔ سورہ مائدہ اور آیت نمبر 32 کو آپ اور ہم ہمیشہ یاد رکھیں کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ ایک انسان کے خون بہانے کو ساری انسانیت کے خون بہانے کے برابر کہا گیا۔ ایک انسان کی جان کی حفاظت کو سارے انسانوں کی جانوں کی حفاظت قرار دیا گیا ہے، تو ہم جانوں کی حفاظت کرنے والے بنے، ہم احترام انسانیت اپنے اندر پیدا کریں، اپنے ملک سے، اپنے وطن سے، اپنے قوم سے، اپنی ملت سے، اپنے آبا و اجداد سے، اپنے دین سے، اپنے ایمان سے سچی محبت کرنے والے بنے، بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائیں، غلط راستوں کو اختیار نہ کریں، باطل تحریکات کے خوشنما نعروں کے پیچھے نہ بھاگے، ظلم کے نام پر تشدد کا شکار نہ ہو، بلکہ امن و آشتی کے پیغمبر بن کر امن و سلامتی کی دعوت دینے والے بنے۔ ہمارے اخلاق، ہمارا کیریکٹر، ہمارا کردار، ہمارے شب و روز، ہمارے اعمال، ہماری عبادات، ہماری تجارت، ہمارا لین دین، ہماری زبان ایسی ہو کہ اسلام اور اہل اسلام پر ہونے والے مظالم خود بخود ختم ہو جائے، خود بخود ختم ہو جائے۔ لہذا
ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام کا امن و آشتی کا پیغمبر بننے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی سچی اور محبت اور امن پسند کی تعلیمات جو ہیں اس کو عوام الناس تک روشناس کرانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائیے، اے اللہ دینی جذبے کے ساتھ ساتھ فہم سلف عطا فرمائیے، اے اللہ دین کے نام پر ہونے والے جذباتی مجرمانہ حرکتوں سے اے اللہ ہمیں اور ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جو معصوم جرم نہ کر کے جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہے ہیں، اے اللہ ان کے جیلوں سے باہر آنے کی راہیں ہموار فرمائے۔ اے اللہ وہ نوجوان طبقہ جو بے راہ روی کا شکار ہوا، جس کی وجہ سے ان کے والدین، ان کے بھائی بہن، ان کی بیوی بچے پریشان حال ہیں، اے اللہ آپ ان کے حامی بن جائے، آپ ان کے مددگار بن جائے، آپ ان کے ناصر بن جائے۔ اے اللہ ہم نوجوانوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی ہمیں فکر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ نوجوانوں کو علماء اکرام سے جڑ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ نوجوانوں کو ملک و ملت کے مفاد میں کام کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ملک و ملت کی ترقی کے راہیں پر چلنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ نوجوانوں کو علم و عمل کے میدان میں آگے بڑھا دیجئے۔ اے اللہ نوجوانوں کو اخلاق اور کردار کے ذریعے برادران وطن کے دلوں کو جیتنے والا بنا دیجئے۔ اللہ جس مقصد کے تحت امت مسلمہ کو آپ نے پیدا فرمایا ہے، اے اللہ ہم امت مسلمہ کو اس مقصد پر عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کو اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے آپ کی دین کی دعوت دینے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں برادران وطن تک اسلام کی سچی اور پیاری تعلیم کو پہنچانے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو اس طرح کے مجرمانہ حرکت کرنے والے مجرموں سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ہمیشہ ہمیں اپنی توحید، اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ آپ ہی ہمارے محافظ ہیں، اے اللہ آپ ہی قوم و ملت کے محافظ ہیں، اے اللہ آپ ہی ہمارے دین و ایمان کے محافظ ہیں، اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد ملک رؤوف رحیم ورب حلیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔